ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 3 خط لکھے تھے۔ پہلا خط 13 جون 2017 کو، دوسرا خط 30 جون 2017 کو اور تیسرا اور آخری خط 20 جولائی 2017 کو لکھا گیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ان تینوں خطوط میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توجہ اس بات پر دلانے کی کوشش کی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کے سب سے اہم حصے الیکشن مٹیریلز کی اربوں روپے کی خریداری میں پیپرا رولز کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف من پسند کانٹریکٹرز کو اربوں روپے کا ٹھیکہ دے دیا تھا، بلکہ جس قسم کا الیکشن مٹیریل کی ضرورت تھی اس میں بھی بڑے پیمانے پر غیر قانونی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ ان تبدیلیوں میں نمایاں تبدیلی ٹرانسپیرنٹ صاف و شفاف بیلٹ باکسز کی جگہ نان ٹرانسپیرنٹ اور غیر شفاف بیلٹ باکسز کی فراہمی مانگ لی گئی تھی۔ بیلٹ باکسز کی اسپیسیفیکیشن کو کسی اسپیسیفک خاص ٹھیکیدار کانٹریکٹر کی سہولت کے مطابق ڈھال دیا گیا تھا، جس سے ایسا لگتا تھا کہ کسی خاص چہیتے من پسند ٹھیکیدار کانٹریکٹر کو اوبلائج کیا گیا، بڈ سبمیشن کے وقت کا تعین ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی ایک خاص سائز، میک، ماڈل اور وزن کے بیلٹ باکسز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹینڈر میں بیلٹ باکسز کا سائز فکس تھا، حالانکہ قانون اور پیپرا رولز کے مطابق بیلٹ باکسز کے سائز، میک، ماڈل اور وزن میں ویریشن کی گنجائش رکھنی چاہیے تھی۔ بیلٹ باکسز کے مقرر کردہ سائز، میک، ماڈل اور وزن سے صاف ظاہر تھا کہ یہ بیلٹ باکسز ٹینڈر ہونے سے پہلے ہی کسی خاص ٹھیکیدار کانٹریکٹر نے تیار کر لیے تھے۔ حالانکہ الیکشن مٹیریل کے سائز، میک، ماڈل اور وزن میں پلس اور مائنس خاص قبول ویریشن کے ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بیلٹ باکسز کی لمبائی 420 ملی میٹر تھی، چوڑائی 375 ملی میٹر، اونچائی 370 ملی میٹر، وزن 1755 گرامز، جبکہ کور لینتھ 423 ملی میٹر، چوڑائی 383 ملی میٹر، اونچائی 14.5 ملی میٹر اور وزن 616.5 گرامز تھی۔ اس کے علاوہ ٹینڈر میں اور بھی سنگین نوعیت کی خامیاں تھیں۔ ٹینڈر سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر کی بنیاد پر مانگی گئی تھیں، لیکن جب ٹینڈر ہوا تو اچانک بتایا گیا کہ قیمتوں کا اعلان کیا ہوگا۔ حالانکہ الیکشن مٹیریل کی سپلائی سنگل سٹیج سنگل انویلپ پروسیجر کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اگر ٹینڈر کو سنگل سٹیج اور سنگل انویلپ کی بنیاد پر نہیں کرنا تھا تو ٹیکنیکل ویٹیج 40% اور فائنینشیل ویٹیج 60% ہونی چاہیے تھی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹینڈر میں ٹیکنیکل ویٹیج 60% اور فائنینشیل ویٹیج کی گنجائش 40% رکھ دی تھی، جو قانون کے سراسر خلاف تھی۔ ٹینڈرز میں انٹیگریٹی پیکٹ کی ڈیمانڈ ہی نہیں رکھی گئی تھی۔ حالانکہ جب کبھی بھی 1 کروڑ روپوں سے زائد کی خریداری کی جاتی ہے تو خریدار اور فروخت کرنے والوں کے درمیان انٹیگریٹی پیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ خریداری پروکیورمنٹ کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانا خریدار اور فروخت کرنے والوں کے درمیان ضروری ہوتا ہے۔ ٹینڈر میں حصہ لینے والے بیڈرز کو یہ معلومات ہی فراہم نہیں کی گئی تھی کہ کیا ٹینڈر ٹھیکہ کسی ایک ٹھیکیدار کانٹریکٹر کو دیا جائے گا یا پھر اس ٹھیکے کو 6 مختلف ٹھیکیداروں کانٹریکٹرز میں بانٹ دیا جائے گا، کیونکہ الیکشن مٹیریل میں بیلٹ باکسز بھی تھے، بیگز بھی تھے، سکرینز آف کمپارٹمنٹ بھی تھے، پلاسٹک سیلز بھی تھے، نان ووون بیگز بھی تھے، اسٹیشنری بھی تھی اور اسورٹڈ مٹیریل بھی تھا۔ ان خطوط میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا خان سے درخواست کی تھی کہ ٹینڈر کو منسوخ کر دیا جائے اور نئے سرے سے ٹینڈر کیا جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ صاف و شفاف انتخابات کروانے کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خریداری اور پروکیورمنٹ میں پیپرا رولز کی پابندی کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 3 خطوط کے جواب میں صرف ایک خط
23 जून 2017 को लिखा था। इसी खत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से उठाए गए नकात को तस्लीम तो कर लिया था, लेकिन वक्त की कमी और इलेक्शन वक्त पर कराने की जिम्मेदारी निभाने का जिक्र करते हुए सिर्फ ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोशिश करेगा कि किसी तरीके से वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एतराज़ात को ख़त्म कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी 2 मजबूरियों का जिक्र किया था जो काफ़ी हैरान कुन है। एक मजबूरी ये बताई गई कि चूंकि पार्लियामेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मसरूफ है। दूसरी मजबूरी ये बयान कर दी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेंसस की तैयारी में मसरूफ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोशिश करेगा कि ये दोनों एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएं तो वो भी इलेक्शन इन्हीं 2 असूलों की बुनियाद पर करवाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन इस एक ही खत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के किसी भी खत का कोई जवाब ना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस एक खत के बाद 2 और खत लिखे, एक 30 जून 2017 और दूसरा 20 जुलाई 2017, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर कोई जवाब देना गवारा ही नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 20 जुलाई 2017 के खत के बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। ये पता ही ना चल सका कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरबों रुपए के टेंडर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से उठाए गए एतराज़ात में कितने एतराज़ात को ख़त्म किया या फिर मुकम्मल तौर पर कानून और पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए अरबों रुपए का टेंडर मनपसंद ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स में बांट दिया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, अभी आपने एक रिपोर्ट देखी, एक डॉक्यूमेंट देखा, यकीनन कमाल की रिपोर्ट है, बहुत क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अभी जैसे आपने एक रिपोर्ट देखी है, इसी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई डेवलपमेंट होती है और कोई गैर अहम डेवलपमेंट भी होती है, उसमें कभी कोई घपला हो जाए तो उस हवाले से शोर मच जाता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर किसी कोई बात ही नहीं करता, वो ऐसे ही गुजर जाती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी डेवलपमेंट इलेक्शन होती है। इलेक्शन करना यकीनन बहुत बड़ी बात है और इलेक्शन के अंदर सबसे अहम चीज़ इलेक्शन मटीरियल होता है। अब इलेक्शन मटीरियल में ही हेर फेर हो जाए तो ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। 2018 की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ऐसे ही आंखों के सामने से गुजर गया। इलेक्शन मटेरियल की ख़रीदारी की प्रोक्योरमेंट में और उसकी तमाम जो भी ख़रीदारी थी उसके अंदर भी घपला, उसके अंदर भी हेर फेर हो गई है। हैरत की बात है। इस हवाले से बात करते हैं नाज़रीन, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं हार या जीत पर बात होती है, धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्स तक जाता ही कोई नहीं है, किसी की पहुंच ही नहीं होती है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर साहब, ये रिपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्या कहेंगे? देखो, पाकिस्तान की बदकिस्मती समझ लें आप ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी गैर अहम डेवलपमेंट पे अच्छी खासी बहस छिड़ जाती है, अच्छी खासी डिबेट आ जाती है, अच्छी खासी डिबेट ट्रिगर कर जाती है। बिल्कुल। शोज़ होना शुरू हो जाते हैं, सियासी बयानात आने शुरू हो जाते हैं, जिसको फ़ायदा दे रही होती है वो उछल उछल के बात कर रहा होता है, जिसको नुकसान होता है वो अपने दिफा में कुछ ना कुछ कह रहा होता है। लेकिन कुछ पाकिस्तान में कुछ नहीं, बेशुमार ऐसी डेवलपमेंट होती हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन उसका कानों कान किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो गया। इसी वजह से वो नोटिस भी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं बहुत ही, जिनकी रेशो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, जिनको उस चीज़ का पता है कि ये हो जाती है, लेकिन उनका चूंकि मीडिया से ताल्लुक़ नहीं होता, वो सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, तो इसलिए ये बात कई दफ़ा हमारे यहाँ वो अंदर की अंदर ही रह जाती है। बिल्कुल। आजकल इलेक्शन के हवाले से बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं, हर एक जगह पर इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है कि 2024 का इलेक्शन होना है, नहीं होना, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब कुछ हो रहा है ना। बिल्कुल। अब 2018 का इलेक्शन इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना अब 2024 का इलेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब 2018 के इलेक्शन में ये हुआ कि मां सवाए सिर्फ एक ही इदारा था, और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से वो इंटरनेशनल इदारा है। उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बिल्कुल।
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 3 خط لکھے. 13 جون 2017 سے 20 جولائی 2017 تک اس نے 3 خط لکھے. خط میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب آپ الیکشن مٹیریل کی خریداری کر رہے ہیں, پروکیورمنٹ کر رہے ہیں الیکشن مٹیریل کی جو اربوں میں ہے. بالکل. اب یہ اربوں کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو خطوط ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گئے تھے اس میں لکھا ہوگا, اور وہ رپورٹ میں بھی دیکھا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے پیپرا رولز کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں. مطلب جس طرح سے ٹینڈر کرنا چاہیے تھا, اربوں روپے کا مٹیریل ہے, الیکشن مٹیریل ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے کسی بھی الیکشن میں. دنیا میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں نا الیکشن میں, تو جہاں کچھ اور باتیں بہت اہم ہوتی ہیں وہاں یہ بات بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ الیکشن مٹیریل کس طرح کا لیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو الیکشن مٹیریل کی جو خریداری پروکیورمنٹ تھی اس پہ یہ سارے خطوط تھے, اور اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب آپ پیپرا رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے آپ ایسے لگ رہا ہے, صاف ظاہر ہے کہ آپ کسی من پسند یا چہیتے کانٹریکٹر کو یا ٹھیکیدار کو یہ ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں. اچھا. کیونکہ آپ اسپیسیفیکیشن جس طرح کی رکھی جانی چاہیے جو ٹینڈر ڈاکومنٹس میں ہے اس طرح کی اسپیسیفیکیشن نہیں رکھی گئی. الیکشن مٹیریل کا سائز ہوتا ہے, الیکشن مٹیریل کا میک ہوتا ہے, ماڈل ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے. وہ جس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خطوط نے کہ جناب آپ نے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ نے فکس کر دیا ہے کہ جناب ہمیں اس سائز کا, اس میک کا, اس ماڈل کا, اس وزن کا الیکشن مٹیریل چاہیے. ویئر ایز ٹینڈر ڈاکومنٹ میں یہ ہے کہ آپ مائنسز اور پلس کی ویریشن ایکسیپٹیبل لمٹ آف دی ویریشن اس کے ساتھ آپ نے مٹیریل لینا ہے. اب جس طرح سے آپ کر رہے ہو ایسے لگتا ہے کہ کوئی کانٹریکٹر ہے, کوئی سپلائر ہے, کوئی مینوفیکچرر ہے جو آلریڈی یہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ نے اس کے تیار کردہ جو الیکشن مٹیریل تھا اس کے سائز کو دیکھا, اس کے میک کو دیکھا, اس کے ماڈل کو دیکھا اور اس کے وزن کو دیکھا, اور وہی آپ نے کہا کہ جی وہ لا دو. اب جو باقی بیڈرز ہیں جو اس ٹینڈر میں آتے ہیں ان کے لیے تو آپ نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ بہت ساری چیزیں تھیں جیسے سنگل سٹیج, سنگل انویلپ. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ اس ایک سٹیج پہ جب ٹینڈر ہوتا ہے آپ کے اپنے ٹینڈر ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ کون سی سنگل سٹیج, کون سا سنگل انویلپ, 2 سٹیجز 2 انویلپس. اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے 2 چیزوں کا بڑا امپورٹنس ہوتی ہے ٹینڈر میں, جو بڑے اربوں روپے کی پروکیورمنٹ ہو, چاہے کروڑوں روپے کی پروکیورمنٹ ہو, چاہے لاکھوں روپے کی پروکیورمنٹ ہو, اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فائنینشیل ویٹیج, ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل ویٹیج. بالکل بالکل. اب جہاں پر ٹیکنیکل ویٹیج کو 40% 40% ہونا چاہیے کہ یہ اس کا جو وزن ہے یہ 40% ہے, وہاں 40% کی بجائے آپ نے 60% کیا ہوا ہے. جہاں فائنینشیل ویٹیج تھا اس کو 60% ہونا چاہیے تھا, آپ نے 40% کر دیا. اب اس طرح کی جو ویریشن ٹینڈرز میں آتی ہے, ٹینڈرز میں بڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے والی بڑی بڑی فارمز, بڑی بڑی کمپنیز, بڑے بڑے سپلائرز, بڑے بڑے مینوفیکچرر, ان کو اس باریکیوں کا پتہ ہے, عام بندے کو شاید اتنا نہ پتہ. بالکل ایسے ہی ہے کہ باریکیوں کے ساتھ اسپیسیفیکیشن میں چینج کر دیا جائے نا تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کو فیور دی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور الیکشن 2018 ہے, کوئی بھی الیکشن ہو پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم ہوتا ہے, جیسے آنے والا الیکشن 2024 بھی بڑا اہم ہے, بالکل اہمیت کا حامل ہے ویسے. اب اس حوالے سے یہ ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا, کانوں کان خبر نہیں ہوئی. بھئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 13 جون 2017 سے 20 جولائی 2017 تک خط لکھ رہا ہے. 1 سال بعد الیکشنز ہیں, 1 سال پہلے ہی الیکشن مٹیریل کے لیے ٹینڈر آپ نے طلب کر لیے ہیں, آپ اکٹھا کر رہے ہیں, اور پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی 1 سال پڑا ہوا ہے. 1 سال پڑا ہوا ہے, یا تو یہ اب جیسے ہو رہا ہے کہ مہینے 1.5 2 مہینے, مشکل سے مہینہ 1.5 2 مہینے
کہ جی الیکشن ہے. اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے اگر کوئی ہوچ پوچ ارینجمنٹ ہو جائے اس کی سمجھ آتی ہے. جب الیکشن میں پورا سال پڑا ہے سوچنے کا اس وقت تو اس طرح کی کوئی سچویشن تھی ہی نہیں کہ بھاگ دوڑ پڑی ہو. ایک پارٹی ہے جو شور مچا رہی ہے کہ جناب الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ, الیکشن نہیں ہو رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں, 90 دن کے لیے الیکشن کراؤ, 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے. پینک سچویشن نہیں ہے. مثلا کہ سپریم کورٹ کو آنا پڑتا ہے, سپریم کورٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ جناب آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. یہ سچویشن 2018 میں بالکل نہیں تھی, اسموتھ تھا سب کچھ. کمفرٹ زون میں 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے. وہ گہما گہمی اپنی جگہ پر ہوگی, ہر جو پارٹی جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر لگی ہوئی تھی کہ ہم نے کسی طریقے سے الیکشن کو جیتنا ہے, جو ہر دور میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن اس طرف کوئی گیا ہی نہیں, اس طرف کوئی گیا نہیں. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہی لیٹر جو انہوں نے 23 جون 2017 کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط کے جواب میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو لکھا تھا. اب اس خط کو اگر پڑھا جائے, سکرین پہ چل رہا ہوگا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا خط ہے وہ کیا بات ہے, وہ مان رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو کنسرن ایکسپریس کیے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں الیکٹورل ریفارمز ہو رہی ہیں پارلیمنٹ میں, اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس مصروف ہے سینسس کے لیے. ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ یہ ٹائملی وقت پہ مقررہ وقت پہ پارلیمنٹ الیکٹورل ریفارمز کر لیتی ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سینسس کر لیتا ہے, اور ہم اس دونوں چیزوں کے عین مطابق الیکشن کر دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے, آپ نے جو بتایا ہے کہ بیچ میں ویریشنز ہیں, آپ کے جو کنسرن ہیں, ہم کوشش کریں گے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں ان کو دور کر دیا جائے. اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس میں لوگوں کے لیے یہ کافی اس میں ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے کہا کیا ہے. بالکل. آپ میرے پہ الزام لگاتی ہیں کہ ستار خان صاحب آپ 18 دن سے نہیں آ رہے, یا آپ 32 دن سے غیر حاضر ہو, یا آپ اتنے دنوں سے لیٹ آ رہے ہیں. تو میں ایکسپلینیشن جو لیٹر مجھے ایشو ہوگا اس کے جواب میں کہوں گا کہ جی میں کوشش کروں گا کہ یہ نہ ہو. تو مطلب کیا ہے کہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ جو آپ نے ریز کیا, لیکن اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے, جس کی آڑ لی جا رہی ہے, وہ کس چیزوں کی آڑ لی جا رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ الیکٹورل ریفارمز تیار کر رہی ہے. صحیح. جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ سینسس تیار کر رہا ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے, عجیب بات کر رہے ہو کہ یہ اس کی وجہ سے آپ نے اسپیسیفکیشن چینج کر دی, اس کی وجہ سے ٹینڈرز میں جو پیپرا رولز کی آپ نے وائلیشن کی ہے, کیا اس وجہ سے کی ہے کہ اگر الیکٹورل ریفارمز پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہے ہوتے, اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سینسس تیار نہ کر رہا ہوتا, جو نیا سینسس تھا, ورنہ تو 1998 کے سینسس پہ چل رہے تھے نا, اب وہ نیا سینسس تھا, آپ نے اس کا بہانہ اس کی آڑ لیتے ہوئے آپ نے یہ بات ٹھوک دی کہ جناب اس وجہ سے ہوا ہے. اچھا چلیں اس وجہ سے ہوا ہے, آپ نے کہا ہم کر لیں گے, تو آپ نے کیا کیوں نہیں. بالکل بالکل. میرا اگلا سوال 23 جون کے بعد اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2 اور خط لکھے تھے. آخری خط 20 جولائی 2017 کو لکھا تھا, یہی چیز ریپیٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, یہ وائلیشن ہے, پیپرا رولز کی وائلیشن ہے, الیکشن مٹیریل کا اربوں روپے کا جو گھپلا ہے. تو اس میں نہیں, وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 20 جولائی 2017 تک لگا رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 23 جون 2017 کے بعد کوئی جواب دیا ہی نہیں. اس کے بعد کیا تھا, خاموشی تھی. خاموشی کیا تھی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 20 جولائی 2017 کے بعد کوئی خط نہیں لکھا. صحیح. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریکارڈ میں کوئی ایسا لیٹر نہیں ہے جو 20 جولائی 2017 کے بعد لکھا گیا ہو. بالکل. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریکارڈ میں کوئی ایسا خط نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 23 جون 2017 کے بعد لکھا ہو. بالکل. کسی کو نہیں پتا کہ جو چیز جس جگہ پہ تھی اس میں کوئی تبدیلیاں کی گئیں, کریکشن کی گئی. اگر کریکشن کر لی جاتی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک خط آتا
بالکل جس میں وہ بتاتا کہ انہوں نے یہ چیزیں ٹھیک کر لی ہیں، بالکل ایسے اپنے جواب کے مطابق جس پہ کہا تھا کوشش کریں، تو وہ نہیں ہوا۔ اب اس میں بہت بڑی بات جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کرنے والی ہے، وہ یہ بات ہے کہ انبار لگے ہوئے ہیں ڈاکومنٹس کے، میں نے بھی کوئی پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب اتنا انبار لگے ہوں تو پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کو یہ کرنا، ذہن میں رکھنا اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے، جہاں بڑا ٹیکنیکل سا، اسی بالکل لیے ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اب اس وقت 2-3-4 چیزیں تھیں۔ اس وقت سارے کا سارا پاکستان جو تھا نا پاناما پیپرز میں الجھا ہوا تھا، بالکل اس کا ڈسکس ہو رہا تھا صبح دوپہر شام۔ ٹاک شو دیکھ لیں آپ، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، میڈیا میں جو ٹاک شو نہیں ہوتے، ہم لوگ جو ٹاک شو کر رہے ہوتے تھے، بالکل۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ پاناما پیپر ڈسکس ہو رہا تھا۔ پاناما پیپر پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ایشو ہے، بالکل ایسے۔ آج تک اتنا لمبے عرصے کے لیے کوئی ایک ایشو بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے ڈسکس ہی نہیں ہوا، بالکل ایسے۔ وہ تو ریکارڈ بن گیا تھا، وہ دنیا نے کہا کہ یار یہ آپ کے اتنے عرصے میں اتنے شوز ہوئے ہیں جو پاناما پیپر کو فوکس کیا ہوا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، وہ پاناما پیپر پہ چل رہے تھے۔ اس کے بعد سارے کا سارا پاکستان کس چیز میں الجھا ہوا تھا، کون سی ڈیبیٹ تھی، کون سی ڈسکشن تھی کہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا فیصلہ کیا آتا ہے عدالتوں میں سے، بالکل ایسے ہی، اس میں لگے ہوئے تھے، بالکل ایسے ہی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 28 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نااہل قرار دے دیے گئے، وہ سارا فوکس وہاں چلا گیا۔ اب 28 جولائی 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو آخری خط تھا وہ 20 جولائی 2017 میں لکھا گیا تھا۔ اب اس میں ایک نیا پوائنٹ آتا ہے۔ نیا پوائنٹ کیا آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ پروکیورمنٹ کر رہا تھا، جس میں وسیع پیمانے پہ جو پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی، جس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہائی لائٹ کیا، اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے۔ اب نواز شریف صاحب اس وقت میں وزیر اعظم ہے جب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون، کیونکہ بعد میں 1 اگست 2017 کو شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم 18ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، میاں نواز شریف کے دور کے دوران یہ سارا کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی آ جاتے ہیں، وہ 1 اگست کو آتے ہیں، ان کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے پہلے کیا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ لیتے ہیں کہ کیا میاں نواز شریف کو پتہ تھا، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، میاں نواز شریف کو تو اپنی پڑی تھی، میں بچنا ہے نہیں بچنا، میرے بچہ نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، پاناما پیپرز مجھے کہاں لے کے جائے گا، کیونکہ سارے کا سارا پاکستان اس میں الجھا ہوا ہے۔ اب اس میں پوائنٹ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا ہی خود مختار ہے کہ وہ وقت کی حکومت کی پرواہ بھی نہیں کرتا؟ وقت کی حکومت جو ہوتی ہے، گورنمنٹ آف دی ڈے جس کو کہتے ہیں، کہ اسے ضرورت ہی نہیں کہ اس سے میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے میں نے انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے، کیونکہ میں خود مختار ادارہ ہوں۔ اب خود مختاری میں آیا تھا کہ اگر خود مختار ادارہ ہے تو پھر یہ بات ہے کہ خود مختار ادارے کو کوئی یہ تو نہیں مل جاتا، کوئی ایگزمپشن تو نہیں مل جاتی، استثناء تو نہیں ہو جاتا کہ جناب آپ کرپشن کریں، جو مرضی کریں، آپ کو پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ جواب دے تو آپ پھر بھی رہتے ہیں نا، آپ خود مختار ہیں، اٹانومس باڈی ہیں، سوورین باڈی ہیں۔ وہ کہنے کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تو ہر ایک کو ہر ایک جواب دے ہے، بالکل ایسے ہی، چاہے وہ خود مختار ہے کہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جائے تو وہ جواب دہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بڑی حد تک اپنی یہاں پہ خود مختار ہوتا ہے، لیکن اب وہاں پر ایک اور بات آتی ہے، آپ کے ذہن میں بھی آئے گی بات، کہ یہ ایک بات ہے کرنے والی کہ نیب کیا سو رہے تھے کیا، بالکل ایگزیکٹلی، ایف آئی اے کیا سو رہی تھی۔ اب اس میں بات بڑی عجیب سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کیا ہوا، وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کو کیا ہوا، ٹھگ کر کے ایک دم سے خط، ٹھگ کر کے دوسرا خط، ٹھگ کر کے تیسرا خط، ٹھیک ہے، پھر خاموشی،
پھر خاموشی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار ان کو خط لکھ کے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک رول کردار ہوتا ہے، وہ صرف نشاندہی کرتا ہے. صحیح. آگے آپ کی مرضی ہے کہ اس کی جو نشاندہی انہوں نے کر دی ہے اس پہ آپ عمل کرتے ہو کہ نہیں